پورا سال نوجوانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کس سے نقل لے لوں. کھانے کھلاتے ہیں مومنین, ہمارے مومن نوجوان اساتذہ کو, اور جو امتحان کے مسئولین ہیں, جو پوری ٹیم ہوتی ہے, انہیں گھروں گھروں میں بلاتے ہیں, باقاعدہ کھانا ہوتا ہے. پھر کھانے کے بعد اپنے بچے کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے سر, اس کا خیال رکھنا ہے. سر بعد آپ بیغام ہو جائیں, بھائی ہم ہیں ختم, اس کا رول نمبر کیا ہے, اس کا فون نمبر کیا ہے, اس کا. بعض جو سب بہت بڑے ہیں ان کے پیپر گھروں میں لے آتے ہیں کہ سر اس کا یہ کل کا پیپر ہے, رات کو آرام سے حل کریں. وہی خود ہی بیٹھ کے حل کر کے لے کے جاتے ہیں جمع شدہ. اصلا اس کو امتحان حل ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ بچہ جو سرٹیفکیٹ لے کے آئے گا, یہ ہے. تو معاشرے کی ضرورت کے حساب سے یہ ان کی سازش ہوتی ہے. جس کے پاس علم نہ ہو وہ دوسروں کی سیاست کو اور سازش کو نہیں سمجھتا تو مغلوب ہو جاتا ہے. مغلوبیت کی ایک وجہ علم کا حاصل نہ کرنا اور درست علم کا حاصل نہ کرنا. سرٹیفکیٹ مہم نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سند ہے یا نہیں, سند ہو یا نہ ہو. آپ کے پاس علم ہے تو وہی سند ہے. ایک شخص کہنا چاہیے میں پڑھاؤں گا یہ میری سند ہے, نہ کہ کاغذ سند نہیں ہے. کاغذ پہ جھوٹ موٹ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح وہ سارے ہمارے اس دن دیکھا کس قدر شرم کی بات ہے, کس قدر سندھ میں جو انٹرویو لیا قومی اسمبلی کے امیدواروں سے, قومی اسمبلیوں کے امیدواروں سے انٹرویو لیا. کسی کا سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں تو نہیں معلوم, سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں اسے نہیں معلوم, کہ پاکستان کی تاریخ نہیں معلوم, پاکستان کے وزیر اعظم کا نام نہیں معلوم, اسے پاکستان کی اصل کچھ بھی نہیں معلوم. وہ آ رہے ہیں, دین کے بارے میں اصلا صفر ہے, نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی یاد نہیں ہے انہیں. وہ آئیں گے ہمارے اوپر حکومت کریں گے. ظاہر ایسے جو سربراہان مملکت آئیں گے تو ہماری حالت کیا ہوگی, یہی. لہذا آقا میرے نے فرمایا کہ علم سلطان بادشاہ ہے, جس کے پاس ہے بادشاہت اسی کے پاس ہے. جس کے پاس علم ہے وہ غالب رہے گا, جس نے علم حاصل نہ کیا وہ مغلوب ہوگا. ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے اور جو ہے مسجد میں 2 مجلسیں برپا ہیں, 2 قسم کی گیدرنگ ہیں, 2 حلقے ہیں. ایک مجلس میں ایک دائرے میں دینی معارف بیان ہو رہے ہیں, عقائد بیان ہو رہے ہیں, احکام بیان ہو رہے ہیں, مثال علم کی باتیں ہو رہی ہے. اور دوسری مجلس میں دعا ہے, جس طرح زیارت عاشوراء, دعائے ندبہ وغیرہ گڑ گڑانا یہ چیزیں ہیں. ایک کے پاس علم ہے, دوسرے کے پاس دعا ہے. دوسری مجلس میں اچھا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دونوں مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو ثواب ملے گا, یہ بھی ثواب حاصل کرے گا جو علم کا جو حاصل کر رہے ہیں. اس نے عرض کیا مذاکرہ علوم کا ثواب کتنا ہے, یہ بھی ثواب کمائے گا, لیکن یہ بھی ثواب کمائے گا. لیکن ایک مجلس میں خدا کو پکارا جا رہا ہے, اسے بھی ثواب ہے. دوسری مجلس میں علم اور احکام کی تعلیم لوگوں کو دی جا رہی ہے, اس میں بھی ثواب ہے. لیکن جس مجلس میں علم و احکام بیان ہو رہا ہو وہ مجلس دوسری مجلس پر برتری رکھتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑی مجلس ہے جہاں. تو آپ نہ سوچیں کلاس اسکول میں آپ بیٹھے ہیں بینچ پہ یا ٹیبل پہ, جو ہے کرسی اور ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے, یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے تعقیبات پڑھیں, آپ خود تصور کریں کہ وہ کلاس یا یہ, یہاں معرفت نہیں دی جا رہی, خدا کو پکارے یا اللہ فلاں. ابھی مجلسوں میں دیکھا کہ 15 منٹ صرف دعائیں لوگ لکھ کے دے دیتے, پرچیاں پرچی نام بنام دعائیں ہوتی ہے. ایک وہاں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کلاس یا مدرسے میں کلاس ہے جہاں علم دیا جا رہا ہے. تو آپ دونوں میں خدایا تیری نظر میں دونوں میں کسے فضیلت حاصل ہے, میں یہ چھوڑ کے مسجد میں بیٹھوں یا مسجد والے کہیں خدایا ہم اس کو چھوڑ کے ادھر بیٹھیں. پیغمبر اسلام نے اسی جگہ فرمایا کہ جہاں علم دیا جا رہا ہے اس کا مقام برتر ہے, بالاتر ہے. یعنی وہ مجلس, وہ بیٹھک, وہ کلاس فوقیت رکھتی ہے اس کلاس پہ جہاں صرف دعائیں ہو رہی ہیں. اگرچہ یہ بھی کار ثواب, وہ بھی کار ثواب. تو پھر پیغمبر اسلام نے کیا کیا, پھر آپ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گئے جہاں علمی گفتگو ہو رہی تھی, دعا والوں کے پاس نہیں بیٹھے. تو یہ کہ علم کس قدر مہم ہے.
پیغمبر اسلام مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ایک گروہ ایک مرد کے گرد جمع ہے, ایک شخص ہے مرد, اس کے گرد جو ہے جمع ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فقالوا علی علامہ یا رسول اللہ. ہم لوگ نہیں کہ علامہ ہے, کہ انہوں کا سر جی علامہ ہے, اے اللہ کے. فقال وما العلامہ, کا علامہ کون ہے؟ علامہ کیا چیز ہے؟ قالوا عالم بانساب العرب, یہ علامہ اس لیے ہے کہ اسے عرب کی نسلوں کا پتہ ہے, شجرہ نسب معلوم ہے کہ کون سا قبیلہ کہاں سے چلا ہے, اس میں کتنے خاندان تھے, ان کی تاریخ کیا ہے, کس کا شجرہ کہاں ملتا ہے. یہ انساب عرب کا ماہر ہے, اس لیے علامہ ہے. ووقائعها, اور ان کی تاریخ کا معلوم ہے. وایام الجاہلیہ, اور ایام جاہلیت کی تاریخ انہیں پتہ ہے کہ جاہلیت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے. والشعر والعربیہ, اور شعر جانتا ہے, یہ ماہر علم شعر ہے, اشعار, اور ادب اسے معلوم ہے. پیغمبر صاحب نے کیا فرمایا؟ ذالک علم لا یضر من جہلہ, یہ تو ایسے علوم ہے جن سے اگر لوگ جاہل ہیں, جن سے اگر لوگ نہ جانے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اسے اگر نہ بھی جانے, عرب کی شجر نسب نہ بھی معلوم ہو, تو کوئی خاص نقصان نہیں ہے. ولا ينفع من علم, اور جو جانتا ہے اسے فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ ایسے علوم ہیں, یہ جس کو آپ تم لوگ علامہ کے اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہو, اسے بے شک پتہ ہے لیکن بے فائدہ ہے. جو جانتا ہے اس کے لیے فائدہ نہیں, جو نہیں جانتا اس کے لیے نقصان نہیں ہے. یہ ایسے علوم ہے. تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ مسلمان اور اسلامی معاشرے کو علم و تربیت اور ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو دنیا میں بھی مسلمان معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو, اور آخرت میں بھی دنیا کو بھی آباد کر سکے اور آخرت کو بھی آباد کر سکے. نہ یہاں زوال پذیر ہو نہ وہاں, نہ یہاں مغلوب ہو نہ وہاں. یہاں بھی مسلمانوں کی بادشاہت ہو, سلطنت ہو, دین کی حکومت ہو, اور جس طرح بقول ان کے نظام ولایت الہیہ, ان حکومت الہیہ قائم ہو. آخرت میں بھی کامیاب ہو, ابدی زندگی ان کی کامیاب. تو ایسے علوم کی طرف جانے چاہیے. حضرت آقا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول الاشیاء ان يتعلمها الاحداث الاشیاء التي اذا صاروا رجالا احتاجوا الیها. نوجوانوں اور جوانوں کے لیے بہتر علوم وہ ہیں. آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ اسے ہمیں ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ ہم کن علوم کی طرف جائیں. فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے لیے, جوانوں کے لیے بہتر علوم وہ ہے کہ جن سے وہ اپنی زندگی میں بہرمند ہوں. اذا صاروا رجالا ان يتعلمها الاحداث الاشیاء التي اذا صاروا رجالا يحتاجوا اليها, کہ اپنی زندگی میں بہرمند ہوں اور جو ہیں لوگوں کو جس کی ضرورت ہو. ایسے علم کی طرف آئے کہ آپ نے ایسا علم سیکھا کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے, آپ بھی بہرمند ہو جائے, اور دوسرے بھی آپ کے محتاج ہیں. اذا صار رجالا يحتاج الیہا, ایسے علوم کی اگر لوگ رہیں, لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. تو مثال یہی احکام آپ پوری زندگی بھر چاہیے, آپ کے ساتھ ہے, ضرورت ہے, دوسروں کی بھی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے سائنسی ٹیکنالوجی زمانے کے علوم, بہت سارے علوم, جسے معاشرے کی بھی ضرورت ہے, معاشرے کے افراد کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کی بھی, آپ دنیا میں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور جو ہیں دوسرے بھی آپ سے استفادہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹری کے علوم, انجینئرنگ کے علوم جو ہیں, اس طرح جو علوم فضائی, علوم ہوائی, سمندری, زمینی, خلاصہ تمام علوم جن کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ایسے علوم کی طرف آئیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے. آقا نے فرمایا کہ تعلم العلم صغارا, بچپن میں علم حاصل کرو, نہ بڑھاپے, بچپن میں علم حاصل کرو تاکہ بڑے ہو کر شرف حاصل کریں. صغارا تسود به کبارا,
جب بڑے ہو جائیں تو اس سے تسودو بھی کے بعد فائدہ حاصل کر. ابھی بڑھاپے میں علم حاصل کر فائدہ حاصل کرو گے, بچپن میں علم حاصل کریں تاکہ جب شادی مادی ہو جائے آپ کا فائدہ مند ہو جائے, بہانہ ہو جائے, اپنے علوم سے استفادہ کریں دوسرے بھی اور آپ خود بھی. العلم اکثر من ان یحاط به فخذوا من كل شيء احسن. العلم اکثر من ان یحاط به, علم بہت زیادہ ہے. آقا میرے انہوں نے فرمایا علم بہت زیادہ, آپ اس کا احاطہ نہیں کرتا, سارے علوم حاصل نہیں کر سکتے, ناممکن ہے انسان کے لیے, کیونکہ علم کلمات الہیہ ہے, کلمات الہیہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, خدا کی نعمتیں لامتناہی ہیں, علم بھی لامتناہی ہے, جو کچھ ہے لامتناہی ہے, بہت زیادہ ہے. کلمات خدا کا ایسا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں خدا نے بتایا کہ 7 سمندر اگر سیاہی بن جائیں تب بھی ما نفدت کلمات اللہ, کلمات الہی ختم نہیں ہو سکتا. سارے علوم ہیں تو ہم پورے علوم حاصل نہیں کر سکتے. امیر المومنین کی نصیحت ہے, تو کیا کریں؟ فرمایا فخذوا من كل شيء احسن, تو علوم میں سے وہی حاصل کرو جو بہترین ہے. مثال سائنسی علوم میں بھی دیکھیں کہ کون سا علم جو ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ بہترین ہے, وہ حاصل کریں. سائنسی علوم میں بھی کسی ایسے دور دراز ستارے کی طرف جا کے ساری زندگی وہاں پہ لگا, پھر وہ بھی دریافت نہ ہو جائے, واپس آ جائے, اگرچہ وہ فائدہ, لیکن اتنا ابھی جو فی الحال معاشرے کے لیے جن چیزوں کی اشد ضرورت ہے اس کی طرف آ جائیں. علوم بھی بہت زیادہ ہیں, اب ان میں بھی دیکھیں آپ, اب سینکڑوں جو ہیں شعبے ہوں گے سائنسی علوم کے, ایسے شعبے کا انتخاب کریں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے اور فائدہ بھی اس کا زیادہ ہو. یہ جو ہے آقا المومنین کی نصیحت ہے, ہر علم حاصل نہ کریں. تنازعوا فی العلم, یا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنازعوا فی العلم والذی نفسی بیدہ لحدیث واحد من حلال وحرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا وما حملت به من ذهب وفضہ. علیہ السلام کہا کہ علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں, علم حاصل کرنے میں جھگڑا کریں, ایک میں حاصل کروں تو میں حاصل کروں, یعنی ایک حتیٰ ایک دوسرے سے جھگڑ کے آگے بڑھے علم حاصل کرنے میں. حصول علم میں, نہ نوکری میں, سیٹوں پہ جھگڑا ٹھیک نہیں, علم میں. ایک شخص آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا, آپ کہیں نہیں میں پڑھوں گا, یہ مثال ایک ایسی حالت پیدا ہو جہاں ایک ہی بندہ جا کے پڑھ سکتا ہو, مثال اس میں سبقہ لے جائیں آگے بڑھیں. تو علم ان چیزوں میں سے جس میں انسان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنی چاہیے. فرمایا کہ ایک حدیث, ایک بات, ایک چیز آپ حلال و حرام میں سے اخذ کریں تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے دنیا سونا اور چاندی سے بھر جائے اس سے بہتر ہے. حلال حرام میں ایک علم, ایک حدیث بھی اگر آپ کو علم خدا کے نزدیک, البتہ نہ کہ ہمارے نزدیک, ہم تو کہتے ہیں توضیح مسائل کیا کرنا ہے, کیونکہ کس فائدے کا, ہم تو پورا توضیح مسائل بھی جانے, ہم کہتے ہیں تو 1000 روپے کا بھی نہیں ہے. پورے توضیح مسائل آپ نے سیکھ لیا حلال حرام, پھر آپ کہیں گے تو 1000 روپے کا بھی نہیں ہے. یہ خداوند فرماتا ہے ایک چیز حلال و حرام کے بارے میں سیکھ لیا آپ نے, یہ دنیا سونے چاندی سے بھر جائے اور آپ کو دیں, یہ ایک حدیث, ایک مسئلہ آپ کے لیے بہتر ہے اس سونے چاندی سے, حلال حرام کا جاننا. وقفوا اسماعهم على العلم النافع, کہ ہمارے کان جو ہیں ان علوم کی طرف درے رہیں جو فائدہ مند ہے. بےہودہ علوم کی طرف کان نہ دریں, خوب سنیں کیا کہتے ہیں. بہت ساری باتیں بے فائدہ ہیں, آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بولے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں, خواہ کان بھرتے جا رہے ہیں. کان نہ دینے چلے جائیں کسی اچھے علم کی طرف. غیبتیں, چغلیاں وغیرہ, گانے, چیزیں ایسی خواہ خواہ نو ہے, اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں معلوم, سنتے جا رہے ہیں. نوحہ خان کی آواز اچھی لگتی ہے نا, نوحہ, وہی نوحہ لے کے آپ کو دے, آپ نہیں پڑھیں گے, وہی آپ نوحہ سنیں, نوحہ یہ ہے آپ پڑھ رہے ہیں, صرف اس کی آواز. ممکن ہے کہ لوگوں کی آواز میں نوحہ زیادہ اثر کرے, لیکن ہمارے ہاں یہ کہ صرف آواز,
نوحہ تو صرف نوحہ آواز کے لیے وسیلہ ہے، اصل میں نوحہ خان کو پہنچانا ہوتا ہے اپنی آواز. ابھی اس قدر ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے کہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی فلم کی ابتدا میں کوئی ایکشن وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے یا نوحہ پڑھنے جا رہا ہے. انہیں معلوم بال چھوڑے جا رہے ہیں، بالوں کو ہلائے جا رہے ہیں. ابھی دیکھو ہر نوحہ خان ایک دفعہ بالوں کو ہلائے گا. اب یہ جس سے بھی سیکھا لوگوں نے، اب یہ اسٹائل ہو گیا. اب یہ ہاتھ میں 10 قسم کی ڈوریاں باندھ کے جائیں گے اور آستین کو چڑھانا ہے. کاش کہ یہ کسی مصیبت کے لیے آستین چڑھا لیتے، لیکن یہ صرف کیمرے کے سامنے. تو بے فائدہ چیزوں کی طرف کاننا عرض کرنا یہ ہے. اس حدیث کو پڑھ کے میں یہ حدیث ختم ہو گئی کہ ایک حلال و حرام کی چیزیں آپ نے جو سیکھ لی وہ آپ کے لیے دنیا سونے چاندی سے بھر جائیں اور آپ کو دیں. اس سے فائدہ مند یہ ہے کیونکہ سونے چاندی بننے آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. آپ ملینر بھی بن جائے آپ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے پیسوں سے. یقین جانیں کیا کرو گے؟ ابھی آپ خود اپنے بارے میں سوچیں، مجھے 1 ملین پیسہ ملے گا کیا کرو گے؟ جنہیں ملا انہوں نے کیا کیا؟ جا کے ادھر آسٹریلیا بھی جا کے، یورپ جا کے وہاں بھی جو ہے پر آب و ہوا جو ہے اچھی آب و ہوا والی جگہوں پہ جا کر عجیب و غریب گھر لیے ہیں اور شاید اس میں بھی رہنے کی توفیق نہیں ہوئی، مر جاتے ہیں. خاص ضرورت کے پیسے آپ کے پاس رہیں جس سے آپ اپنی زندگی بہتر گزار سکیں. تو لہٰذا زیادہ پیسوں کی طرف جو ہے نہ جائیں. تو نوحہ خانوں کے ابھی بہت سارے نوحے جو گانوں کی طرف سننا حرام ہے، نہیں سننی چاہیے. مکمل گانے کی طرف حرام. تو ابھی نوحوں کو کہاں پہنچا دیا؟ وہاں پہنچا دیا کہ وہ یا ڈرم بجاتے ہیں. اس دن دیکھا آپ نے فیس بک پہ ایک شخص نے چمچ جو ہے وہ بنایا ہے شربت ڈالنے کے لیے، چمچ بڑا وہ سونے کا بنایا اور لوگ اس کی تعریف میں نے کہا تمہیں یہ کاش کہ تمہیں یہ پتا ہوتا کہ اسلام میں سونے چاندی کا سونے کا برتن استعمال کرنا حرام. وہ امام حسین کے لیے تم استعمال کرتے جا رہے ہو. سبیل امام حسین، سونے کے برتن میں کھانا کھانا، سونے کے برتن استعمال کرنا حرام ہے. اب اس نے امام حسین کی محبت میں سونے کا حرام کام کرتے ہو. امام حسین کی محبت میں مثال کے طور پہ عرض کروں، جس طرح شیطان پرست کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو قربان کر دیتے ہیں. آپ امام حسین کی محبت میں 10 لڑکیاں قتل کریں، حرام کام ہے. حرام کام ہے امام حسین کی طرح کہاں سے ملے؟ تو عزاداریوں میں یہ چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. اسٹائل سینہ زنی نہیں ہے جو آپ سنتے جا رہے ہیں. نوحے کے لے پہ آپ سنتے جا رہے ہیں، وہ کیا واقعا سینہ زنی ہے؟ نہیں، وہ ڈرم بجائے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں. ورنہ اتنی آواز کہاں سے آ گئی؟ وہ بجائے جا رہے ہیں، باقاعدہ بجاتے ہیں. اس کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں، مارتے ہیں باقاعدہ. پھر وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ سینہ زنی ہے، حالانکہ سینہ زنی نہیں ہے. آپ نے ڈرم بجایا اور میں سینہ زنی کے تصور میں سنوں اسے. آپ نے نوحہ ڈب کیا اسٹوڈیو میں تو باہر سے آپ نے جو ہے سینہ زنی کی تصویروں کو لیا. تصویریں بھی 2 نمبر ہے، آپ نے دوسروں سے لیا، اپنا نہیں ہے. آپ کے نوحے پہ انہوں نے سینہ زنی نہیں کی ہے. یہ مثال نوحہ خان کراچی میں ہے، سینہ زن پشاور میں، وہاں سے لاتے ادھر. پھر وہ نوحہ نہیں ہے جس پہ وہ سینہ زنی کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ جو آپ اپنے نوحے پہ ان کے سینہ زنی کے اس کو برابر کر لیتے ہیں فکس، اور پھر وہ جو آواز آ رہی سینہ زنی کی وہ اس کی نہیں ہے، یہ ڈرم کی ہے. ڈرم کی آواز، یہ نوحہ خان کا نوحہ اور پشاور کی سینہ زنی، ان دونوں کو ملا کے ہمیں دیتے ہیں. وہ بھی 2 نمبر، یہ بھی 2 نمبر، یہ 2 نمبر. اور ہم لوگ سنتے جا رہے. عبادت ہو رہی ہے. کہاں عبادت ہو رہی ہے؟ یہ کہ اوریجنل نوحے پہ سینہ زنی کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ایک نوحہ خان آپ کے سامنے نوحہ پڑھ رہا ہے، اگر واقعاً خلوص ہے، واقعی امام حسین، تو سینہ زنی کریں. وہاں پہ کہتے ہیں بس کرو، مزہ نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ کہ اپنے کانوں کو جو ہے فالتو چیزوں کے لیے وقت نہ کریں. آپ نروس ہو جاؤ گے، آپ ذہنی طور نفسیاتی طور پہ آپ کمزور ہو جاؤ گے. ایسی چیزیں نہ، ایسی چیزیں سنیں جس کا آپ کو واقعاً فائدہ ہو، جس سے آپ کو کوئی کام کی چیز آپ کو
مل جاتی ہے وہ سنیں بے شک، چاہے وہ نوحہ ہو جائے، عزاداری دونوں سنیں نوحہ، لیکن اوریجنل چیزیں سنیں، نہ دو نمبر چیزیں ان کے اسٹائل. پھر ہاتھ کو ہلاتے ہیں، آستین کو چڑھاتے ہیں، پھر ہاتھ میں دوڑی ہے. پھر ابھی جو ہے جگری کلر کے عقیق یہ اسٹائل میں آ گیا نوحہ خانوں کے، بالکل ایک ہی جگہ آنا چاہیے. پھر ابھی پرانے جو نوحہ خان ہیں ان کے اس پہ نقش قدم پہ باقی جا رہے ہیں. اب وہ 2 انگلیاں اٹھا کے ابھی کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. آپ دیکھیں گے سب اس طرح کیوں کرتے ہو. جس طرح ہمارے خطیب خطبہ کیا کرتے ہیں، عقیل الغروی سے لے کر صادق حسن سے لے کر اچھے اچھے نوحہ خان خطبہ یا نیر شاہ صاحب، اکثر روایات میں جب یہ لوگ پڑھتے ہیں مسائب شہزاد قاسم کو، علی اکبر کو، سب جگہ آپ دیکھا وہ ہاتھ جوڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کسی مقتل میں دکھاؤ کہ اصل عرب میں یہ ہاتھ جوڑ کے کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں ہے. جناب زینب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، وہ ہاتھوں کو اس طرح اشارہ بھی کرتے ہیں. علی اکبر آگے اجازت لینے کے لیے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. ہاتھ کب جوڑے اور جون نے کب ہاتھ جوڑا ہے، یہ اصطلاح میں آ گیا ہے، بتائے جا رہے ہیں آج بیت کے بارے میں، آدھی ہو چکے. یعنی جو زیادہ ادب دکھانا وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں. ہاتھ کب جوڑے جاتے ہیں، یعنی کسی مقتل میں آپ دیکھا کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. اس طرح سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.